خواب میں آئی، میں اس کا حال جان رہا ہوں، اس کے ساتھ گئی تو امام حسن بصری نے کوئی وظیفہ نہیں کر دیا. وہ عورت کچھ دنوں تک وہ وظیفہ کرتی رہی کہ ایک رات اس کی بیٹی خواب میں آ گئی. اس حال میں بیٹی کو دیکھتی ہے کہ ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہیں، جہنم میں جل رہی ہے. ماں کہنے لگی بیٹی یہ کیا؟ حیران ہوگی ماں، اور تو اس طرح لگی. بیٹی کہنے لگی والدہ آپ مجھے نماز کا حکم دیا کرتی تھی، میں نماز چھوڑ دیا کرتی تھی، اور آپ مجھے یہ عذاب دے رہا ہو. آپ مجھے پردے کا حکم دیا کرتی تھی، میں پردہ نہیں کرتی تھی، رب یہ عذاب دے رہا ہے. ماں جب صبح اٹھی بڑی روئی، امام حسن بصری کے پاس آئی اور آ کر سارا ماجرا عرض کیا، سارا واقعہ بتایا. امام حسن بصری پر ایک کیفیت طاری ہو گئی. آپ نے کہا عورت اٹھ جا. آپ پر کئی دنوں تک کیفیت طاری رہی. کچھ دن کے بعد امام حسن بصری کے خواب میں وہی عورت آ گئی تھی، اور اب وہ جنت میں ٹہل رہی تھی. جو عورت جہنم میں تھی آج جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہی ہے. امام حسن بصری کے پاس آ کر عرض کرنے لگی آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو کہتے نہیں بیٹا میں نہیں جانتا تو کون ہے. تو وہ کہنے لگی میں اسی عورت کی بیٹی ہوں جس کے آپ نے وظیفہ بتایا تھا. آپ تعجب ہوا آپ کو. آپ نے کہا تو جہنمی تھی، میری ماں نے تو یہ بتایا تھا، جنتی کیسے بن گئی؟ تو عورت کہنے لگی میری ماں نے حق کہا تھا. تو فرمایا پھر جنتی کیسے بن گئی؟ کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم ہمارے قبرستان سے ایک شخص گزرا جس نے فقط ایک بار رسول اللہ کی ذات پر درود پاک پڑھا، اللہ نے 500 جہنمیوں کو جنت کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ، درود پاک ایک بار درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلت کہ 500 جہنمی فقط ایک بار درود پاک پڑھا تو جنت کا وارث بنا دیا. تو جس نے پڑھا ہوگا اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، اس کا اپنا عالم کیا ہوگا. ہے کہ کس نبی کی ذات پر ہم درود پڑھیں، ہم شرمائے نبی کی ذات پر درود پڑھیں گے. اور یہ وہ نبی ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ نے جبریل امین سے پوچھا کہ تو نے تمام انبیاء کو دیکھا، تو نے یوسف جیسا حسین بھی دیکھا، کسی کو میرے جیسا بھی پایا اور کسی کو میرے جیسا بھی دیکھا. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہی عمر تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. عرض کی جبریل نے اے محجبی تیری قسم آفاق حاقہ دیدہ مہر بتا ورزیدہ بسیار خوبہ دیدہ لیکن تو چیزیں دی گئی. کیا مطلب یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کی کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تو یہ وہ رسول اللہ کی ذات ہے، یہ رسول اللہ کی ذات ہے. تو یہ وہ نبی کریم کی ذات ہے. ہم اس نبی کی ذات پر پھر کیوں نہ درود پڑا کریں. آج تو اللہ مزاج بن گئے نا، تو ہم مدینہ پاک بھی چلے جائیں نا تو پھر ہمیں شوق پتا ہے کہ سیلفی کھنچوائیں، فیس بک پر اپلوڈ کریں، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ ہم مدینے گئے ہیں. اور کوئی احمد رضا والی کیفیت لے کر تو جائے، کوئی اعلیٰ حضرت والی کیفیت لے کر تو جائے. احمد رضا خان ایک مجلس میں مدینہ پاک میں جاتے ہیں، مجلس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، اور میرے دل کو ڈھونڈو میرا دل گم ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت کے کان میں آ کر ایک شخص کہتا ہے اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در شاہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اعلیٰ حضرت مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے بادشاہ رسول اللہ کے قدموں میں ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو اس نبی کی ذات پر اب کیوں نہ پھر درود پاک پڑھیں. تو جتنا ہو سکے رسول اللہ کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں. اس کے بہت سارے فضائل ہیں. آپ درود پاک کی فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ایک دفعہ انسان پڑھے تو حیران ہو کر رہ جاتا ہے کہ ساری زندگی جنہوں نے نماز نہ پڑھی روزے نہ رکھے فقط درود پاک کے صدقے سے وہ بخشے گی. تو جتنا ہو سکے نا رسول اللہ کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں. تو میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، میں اس کے ضمن میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں. سب سے جو نیچے طبقہ ہے منافقین اس طبقے میں ہیں. اب یہ منافق ہیں کون؟
مومن اور منافق کی پہچان کیا؟ تو میں آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کر دیتا ہوں. میں آپ کے سامنے حدیث رسول پیش کر دیتا ہوں، مسند فردوس کی حدیث پاک. میں ہر بات کا کوشش کرتا ہوں کہ حوالہ دیا کروں تاکہ پھر بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے. مسند فردوس کے حدیث پاک، نبی کریم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جس کی آنکھ حرام تکے، سن لو میرے صحابہ، وہ منافق ہے. جس کی ہاتھ حرام کی طرف جائے وہ منافق ہے. جس کے قدم حرام کی طرف جائے وہ منافق ہے. سمجھے؟ ایک حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میری امت نیکی کا حکم دینا چھوڑ دے گی، برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی، وہ منافق ہوں گے. حضور کے صحابہ نے تعجب کیا یا رسول اللہ ہو آپ کی امت اور نیکی کا حکم نہ دے. نبی کریم نے فرمایا کام اس سے بھی بڑھ جائے گا. آقا وہ کیا؟ آقا نے فرمایا اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جب برائی کو اچھائی جانیں گے، اچھائی کو برائی جانیں گے. یہ حال آج ہم رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر جو ٹی ویوں پر گول چینل پر بیٹھ کر لونڈیوں کو بٹھا دیا گیا، علماء سے وہ سوال کرتی ہیں، کیا کہتے ہیں یہ رمضان ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، سوال عورت کرتی ہے جواب مرد نہیں. یہ ہے برائی اچھائی بنے گی. آج ہمارے خبر ہی نہیں، رب رسول کی خبر ہی نہیں، خدا ناراض ہے، مصطفیٰ ناراض ہے، اس کی خبر ہی نہیں. ملک تباہ ہونے پر کھڑا ہے، خبر ہی نہیں. اگر ہم نے آداب روانی میں بلائے ہوتے، یوں شہروں میں سیلاب نہ آئے ہوتے. ہمیں خبر، ہم اگر آ کر جمعے پر بیان سن بھی لیں تو معیار بن گیا کہ مولوی نے ویسے تقریر کرنی ہوتی ہے. پہلی بات ہے آتے ہی کوئی نہیں سننے کے لیے، دوسری اذان کے وقت آتے ہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں. جب ہم نے دین کے ساتھ یہ حال کیا، دین کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہو سکتا ہے. اپنے دل کس سے بتائیں کہ عورتوں کو بٹھا دیا گیا جو علماء سے سوال کر رہی ہیں، اور علماء کسی قابل ہیں. حضرت یوش بن نون اللہ کے نبی، آپ کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ میں آپ کی امت کے 60,000 بدکاروں کو اور 40,000 نیکوکاروں کو ہلاک کرنے لگا ہوں. آپ نے عرض کی یا اللہ بروں کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اچھوں کو کیوں ہلاک کرا؟ تو فرمایا یوش یہ وہ آپ کی امت کے اچھے بنے پھرتے ہیں جو میرے دشمن کو دشمن نہیں جانتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے. آج فٹ پاتھ سے لے کر اسمبلی ہالوں تک ہر جگہ شیاطینیت راج کر رہی ہے. جہاں جاؤ وہاں سود، جہاں جاؤ وہاں رشوت، خبر ہی نہیں، جہنم کی پرواہ ہی نہیں. سنیے جبریل امین نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا جبریل مجھے جہنم کے متعلق خبر دو. اب یہ جو روایت بیان ہوئی ہے نا، اب حضور نے جبریل امین سے پتہ کیا کہ مجھے بتاؤ جہنم کی کتنے درجے ہیں، دروازے ہیں، کس طرح جہنم کا تمام ماجرا ہے. تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کا جو دوسرا درجہ ہے نا، پہلے درجے کو انہوں نے نام نہیں بتایا، اس کا نام جہنم ہے جس میں مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. سنتے جائیے. تیسرا درجہ سقر ہے جس میں ساپی ہے. چوتھا درجہ لظا ہے جس میں ابلیس ہے، شیطان. اب جس طرح درجے نیچے ہوتے ہیں اس طرح سخت عذاب ہو رہا ہے. چوتھے درجے میں اب شیطان ہے، یعنی 7ویں سے کم اس کو عذاب ہو رہا ہے. سنیے گا 7ویں میں کون ہے؟ 5ویں میں حطمہ ہے جس میں یہودی ہے. 6 میں سعیر ہے جس میں نصرانی ہے، عیسائی ہے. جبریل امین خاموش ہو گئے. رسول اللہ نے کہا جبریل مجھے 7ویں کے متعلق خبر دو. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ مت پوچھے 7ویں کے متعلق. پھر رسول اللہ نے اصرار کیا جبریل مجھے بتاؤ 7ویں کے متعلق. جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت کے منافق حاویہ میں موجود ہیں. حاویہ سب سے نچلا طبقہ جس میں رسول اللہ کی امت کے منافق لوگ موجود ہیں. پرواہ خبر ہی نہیں ہے. اب یہ جو تمام میں نے آپ کے سامنے روایات رکھی ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الفاسقون، یہ فسق کرنے والے ہیں، یہ گناہ کرنے والے ہیں، یہ وعدے کر کے میرے ساتھ وعدے توڑنے والے ہیں. آج پھر ہم رب کی بارگاہ میں آئی بیٹھے ہیں تو پھر مالک سے یہ کہتے ہیں مالک کوئی بخشش کا ذریعہ ہے کہ تو ہمیں بخش دے. یا اللہ کوئی تو بخشش کے ذریعہ ہوگا کہ آج ہم تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے. آج ہم تیرے سامنے ہاتھ جوڑی بیٹھے ہیں کہ ہمیں بخش دے.
ہمیں خبر ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو. مالک تیرے سامنے پختہ توبہ کرتے ہیں, تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. تو رب کی آواز آتی ہے میرے بندے, اور میں 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہوں, ایک دفعہ میری رحمت کی طرف چل کر دعا. تو چل کر آ میری رحمت کی طرف, مجھے اپنی عزت کی قسم میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئی گی. چل کر دعا میری رحمت کی طرف, اور میرے آگے اپنی ایک دفعہ پیشانی جھکا تو صحیح. تو مالک تو ہمارے گناہ بخش دے گا. تو رب قرآن میں فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اور صرف گناہ نہیں بخشوں گا, تمام بدکاریوں کو نیکیوں میں لکھ دوں گا. جتنے گناہ ہیں تمام کو نیکیوں میں لکھ دوں گا. لیکن آج اگر ہم کوئی کام کر بھی لیں تو اس میں اخلاص نہیں رہتا. پہلی بات ہم کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہیں. آج اگر ہم غریب کی مدد کر بھی لیں تو دل ہوتا ہے تصویر کی اور فیس بک پر اپلوڈ کروں. آج عالم یہ بن گیا کہ اگر کسی غریب کی شادی پر اس کی بیٹی کو ہم نے پنکھ دے دیا ہے تو دل ہوتا ہے وہ اسٹیج پر دودھے کے ساتھ بیٹھے اور یہ بتائے کس نے پنکھ دیے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر فقیر کی آنکھوں سے مر گئی. ہمیں پتہ ہے آج امت لٹ رہی ہے, امت کی بیٹیاں لوگ لٹ رہی ہے. مسجد اقصی میں ایک دفعہ پھر حملہ ہوا ہے, اور آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا کئی ہزار مسلمانوں کو دوبارہ شہید کر دیا گیا. امت کو پرواہ نہیں. یہ اپنی تحریکیں چلانے کے لیے سیاستدان آج بڑے بڑے پھرتے ہیں, وہ یہ ایک بیان نہیں دے سکے مسجد اقصی میں. وہ اتنا بڑا ظلم وہ مسلمانوں کو وہاں گھسیٹا جا رہا ہے, ہمیں پرواہ نہیں. بیٹیاں لاوارث ہو رہی ہیں, ہمیں پرواہ نہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز, میں بس آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ رمضان المبارک کے متعلق اور غزوہ بدر کے متعلق بتانا جانا آپ کو آگاہ کریں گے. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز جن کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ لقب دیا گیا تھا. آپ نے حج کا ارادہ کیا, اپنے ساتھ ایک غلام کو لیا, حج کے لیے نکلیے. ابھی راستے میں ہی پہنچے تھے, ایک قصبے سے کچھ ہوا تو ایک چھوٹی بچی ڈھیر پر نہ کوئی چیز اٹھائی اور اس نے اپنے دوپٹے میں چھپا دی. تو سیدنا عمر بن عبد العزیز اس بیٹی کے پاس گیا اور عرض کی کہ بیٹا تم نے کیا چھپایا ہے. تو وہ ڈر گئی. تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں, بتاؤ تم نے کیا چھپایا ہے. کہنے لگی کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے, خاندان والوں نے منہ پھیر لیے. جب گھر میں کوئی نہ ہو, جب بندے کے پاس پیسے بھی نہ ہو تو پھر تو خاندان والے بھی منہ پھیر, پھر خاندان والے بھی منہ نہیں لگاتے, خاندان والوں نے منہ پھیر لیے. گھر بھائی ہے 3 دن سے بھوکا ہے, یہ ایک پرندہ مرا ہوا تھا, میں جانتی ہوں یہ حرام ہے لیکن بھائی کی جان بچانا بھی ضروری ہے, چھوٹا بھائی ہے. عمر بن عبد العزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے کہا غلام کو بلایا اور کہا کہ کتنے درہم لگے ہیں یہاں تک. کہا 80 درہم لگ گئے. فرمایا 80 درہم اور نکال لو اور باقی 1000 درہم اس لڑکی کو دے دو. وہ غلام عرض کرنے لگا حضور حج پر نہیں جانا. تو کہنے لگے اگر خدا یہی حج قبول کر رہا ہے تو مجھے کعبے تک جانے کی کیا ضرورت ہے. آج ہم 5 دفعہ عمرہ کر رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کیا حال ہے, اس نے کھانا کھایا, ہمیں پرواہ ہی نہیں, بس عمرے پر جائی جا رہے. خدا ان تمام باتوں پر غور کریں. یہ تمام باتیں آپ کو جو جمعے پر بتائی جاتی ہیں یہ فقط کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ حقیقی واقعات ہیں. کل قبر کے اندر جانا ہے, کن آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ساری زندگی ہم نعرے لگاتے رسول کی عظمت کے, کبھی رسول اللہ کے لیے کبھی وفا کی ہم نے. غریب کی آج تو ہم غریب کی غربت سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے. اور تو غریب گھرانہ ہے کوئی, تو رات کو جا اس کو اس طرح پیسے دے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں پیسے دیے, تیرے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یہ حدیث کے الفاظ ہے. میں نانا جان کی ذمہ داری بھی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں, اتحاف مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن 7 لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا. ان میں ایک شخص وہ ہوگا جو غریبوں کی اس طرح مدد کرے کہ دائیں ہاتھ سے پیسے دے گا, بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوگی. تو ان تمام باتوں پر غور کریں. تو میں آپ تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں ان تمام باتوں پر غور کریں, اور اس سے بڑی میری دامن میں اور کوئی دعا نہیں ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ تمام کو رسول اللہ کی زیارت سے مشرف فرمائے.